السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اہلا وسہلا ومرحبا۔ سبق نمبر 1، حمد۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی اور عظمت کو بیان کرنا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کو بیان کرنا حمد کہلاتا ہے۔ ہم بھی اللہ کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد حمد کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد حمد اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کی قدرتوں کو، نشانیوں کا تذکرہ کرنا حمد کہلاتا ہے۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں سب میں ہے تیری جھلک۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ زمین، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے تلک، ان سب میں اللہ رب العالمین تیری ہی قدرت کی طاقتیں نظر آتی ہیں، تیری ہی قدرت نظر آتی ہے ہمیں۔ جتنی دنیایں ہیں، جتنے جہاں ہیں دنیا میں، ان سب میں اللہ رب العالمین کی جھلک ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ سب سے لیکن جدا، اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ زمین کا جہان ہو رہا ہے، آسمانوں کا جہان ہو رہا ہے، سمندر کا جہان ہو رہا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ 1700 جہان ہے دنیا کے اندر، 1700 دنیایں، ہر ایک دنیا کی الگ کیفیت ہے، ایک کی کیفیت دوسرے سے جدا ہے۔ ان سب کو بنانے والا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر صبح پھوٹتی ہے نئے رنگ کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ۔ سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، یعنی پتھروں سے اور سخت زمینوں سے سبزہ کھلتا ہے، پھول کھلتے ہیں، باغات کھلتے ہیں۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، یہ پوری دنیا گونجتی ہے تیرے نغمے سے، تیری آواز سے۔ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ جس نے کوشش کی اللہ کو تلاش کرنے کی، وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے لیے وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اگر وہ اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس کو رب مل جاتا ہے۔ یہ زبردست فکرہ ہے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، اس سیارہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ستارہ کہہ سکتے ہیں، اس میں الگ دنیا آباد ہے۔ چاند سورج تیری روشنی کے نشان، تیری روشنی کے نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی سورج بھی ہے اور ایک عظیم نشانی چاند بھی ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے جو روشنی عطا فرمائی ہے۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان، پتھر بھی اللہ رب العالمین کا ذکر تسبیح تحلیل کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جس میں ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کہوں یا وہ کہے جو تیری مٹھی کے اندر ہے۔ وہ مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ بڑا مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ یعنی پتھروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، وہ اللہ کا حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، چرند بھی، دنیا کی ہر مخلوق اللہ رب العالمین کا ذکر تسبیح تعلیل کرتے ہیں۔ نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گما تک نہیں، تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں۔ ہر طرف اللہ کا نور ہی نور بکھرا ہے، کالک نہیں، کہیں پر اندھیرا نہیں ہے، ہر جگہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ دوسرا کوئی حد گما تک نہیں، تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں، تیرے اکیلے پن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کائنات کا مالک، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ کیا مطلب؟ زمین پر پتا اگر بھی گرے اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کو، تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لاکھوں صورتیں ایک ہی رنگ میں، تو ہے جلوہ نما، اے خدا ایک نام۔ کتنی انسانیت ہے یہاں پر، کتنے انسان ہیں۔ ہم اتنے یہاں پر کلاس میں بچے اگر موجود ہیں، ہر ایک کی صورت جدا جدا ہے، رنگ جدا جدا ہے، انداز جدا جدا ہے، سوچنے کی کیفیتیں جدا جدا ہے۔ تو ہے جلوہ نما، اے خدا ایک خدا۔ ہر چیز میں تو ظاہر ہے، جلوہ کہتے ہیں ظاہر ہونے کو۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی اب عنایت مجھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا، کہ جب اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو فرشتوں سے پوچھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی اپنی خلافت مجھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، قاصد بنانے والا ہوں، تو یہ وہ خلافت تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔
یعنی جب تو نے مجھے خلیفہ بنا لیا پھر مجھے اپنے آگے جھکنے والا بھی بنا لے، اپنے آگے سجدے کرنے والا بھی بنا لے۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، جھکا رہے، خم کہتے ہیں جھکا رہے میرا سر تیری دہلیز پر، تیرے در پر، تیرے آستانے پر، تیری بارگاہ میں میں ہمیشہ جھکا رہوں۔ ہے یہی التجا اے خدا کہ میرا سر تیری دہلیز پر جھکا رہے اور میں ہمیشہ تیری عبادت کرتا رہوں۔ تفہیم کے سوالات ہیں، شاعر نے کن چیزوں میں خدا کی جھلک بیان کی ہے؟ شاعر کے مطابق خدا کس کو ملتا ہے؟ خدا کی حمد و ثنا کون کر رہا ہے؟ شاعر نے اپنے لیے کیا التجا کی ہے؟ وہی التجا میں بھی اپنے لیے کروں اور آپ اپنے لیے بھی کریں۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا اے میرے مالک اے میرے مالک۔ تو نے بخشی اپنی خلافت میں مجھے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مختصر لکھ سکتے ہیں آپ، سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ہم کی روشنی میں خدا کی وحدانیت پر آپ مختصر نوٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد عملی سرگرمی یہ ہے کہ آپ اس کو زبانی یاد کریں جو اس کے مشہور اور معروف فکرے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔